فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ عباسی والوں کو بتا دو، یہ کلور والوں کو بتا دو، یہ سارے میاں، مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام بھی نہیں آتے، یہ میاں والی والے یا چشمے والے، ان سب کو، یہ پپلا والے، یہ حافظ والے نے بتا دو، یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں، اللہ نہیں ملے گا۔ جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکو گے، اللہ نہیں ملے گا۔ فلا وربک، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے، جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے۔ یہ جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی، یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ یہ پولیس والے، مجھے کیسے پتا چل رہا ہے؟ یہ پولیس والے، وہ ایلیٹ والے، مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کی وردی سے پتا چلا ہے، وردی سے پتا چلا ہے۔ میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو، ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا۔ ابو لہب چاچا ہے، سردار ہے، عرب ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا، تبت 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 یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد، اور بلال غلام ہے، غلام زادہ ہے، حبشی ہے، حبشی زادہ ہے۔ پر میرے نبی نے کہا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، محبت کی، قسم اٹھائی۔ فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بھائیو، وہ حبیب اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے سسکا، تمہارے لیے ساری ساری رات کھلتا رہا اور رلتا رہا اور روتا رہا، اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسے نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اللہ نے اس سے پیار کیا، محبت کی، اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، مقام محمود اس کے لیے تیار کیا۔ اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، پل صراط پار نہ ہو۔ ایک بدو آیا آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روضہ مبارک کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا، اونٹنے کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علامات بھی وہاں موجود ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا، آپ کے رب نے کہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے کہا ہے، اگر تیرے امتی گناہ کر کے، منہ کالے کر کے، ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے، واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے۔ پھر وہ رونے لگا اور اس نے 4 شعر پڑھے۔ وہ 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں، اور 2 شعر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں 4 شعر موجود ہیں۔ میں 4 پڑھ کے سناتا ہوں، 2 موجود ہیں، 2 کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم۔ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا۔
جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی. نفس الفدا لقبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے. یہ دو شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں. اگلے دو شعر، انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم. وہ پل صراط کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے طفیل پل صراط پار ہوگا. یہ اس نے ایسے بات نہیں کی، جب امت آئے گی پل صراط پر تو اللہ کا نبی آئے گا اور پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا دے، یا اللہ میری امت پار لگا دے. ارے پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گریں گے. یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، شراب پیتے پیتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے، سود کھاتے کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، گانے سنتے سنتے مر گئے، ماں باپ کو ذلیل کرتے کرتے مر گئے، حرام کھاتے کھاتے مر گئے، خیانت کرتے کرتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے. ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا، باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس کی رحمت کو میں پابند نہیں کرتا، میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا پار لگا. تو وہ بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل صراط پار ہوگا. جب قدم ڈگمگائیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے اور وجود چھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جو میں پار ہو سکوں گا، ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا. مجھے پل صراط پہ یاد رکھنا ہے وصاحباک لا انساہما ابدا. میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا. یوں تینوں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی. میری انگلیاں دیکھو، میری انگلیاں دیکھو، یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ عمر کا پکڑ ایسے، اور یوں اندر آئے اور فرمایا مجھے دیکھو، فرمایا مجھے دیکھو. ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا. میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا. وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم. میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا. ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا. اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا. اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا. یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کے چلا. علامہ ادبی کو نیند آ گئی، نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی. ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا. میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو. وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے. وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن نرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن وعد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر. میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی. بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان،
بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائیو، یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے غلام مصطفیٰ بنا، یہ پولیس جتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنا تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ موت تمہیں پکڑے گی پکڑے گی پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی۔ ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا۔ یہ تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے۔ آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے، آپ نے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے حاضری دی ہے۔ پھر ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، پھر ان سے بات کی، پھر علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھا، اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ خون منو من بہا ہے، اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا۔ ہاں، یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے۔ جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا، کمبخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں اللہ کے نبی نے چوما بوسے لیے۔ تم یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ کہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط FIR کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت بنا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا۔ تمہاری مرضی ہے، یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ، حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے، مظلوم بن جاؤ، تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ ہائے اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ؟ ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے۔ اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی۔
ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو، سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، کافر کا بچہ 2 سال کا۔ علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں، چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے۔ اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا۔ باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا، عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں، جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے، عبداللہ کو بلوایا۔ 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا، ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا۔ ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا۔ اس وقت دونوں میں کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا، جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا، کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے۔ یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں، یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں، یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں۔ تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی، جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے، نہیں 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 نہیں، جانے دو جانے دو، دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے۔ دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے، رو رہے، آنسوں سے رو رہے، آنسوں سے رو رہے۔ ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے۔ پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی، ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی، ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو، دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی۔ امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو، اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں۔ تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ میں تمہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو۔ پتہ نہیں اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں۔ اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو، کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکاتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں، میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے ہیں؟ امت بنو امت۔ حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گیا، آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، الموت لیس منہ الفوت، حضرت علی الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ۔
آ گئے. آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گیا, اندر آ جائے. ملک الموت اندر آیا, کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کیا. پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے, نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا. اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے, اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو جہاں موت بھی چھٹک گئی, جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے, تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں, جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو, جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو, آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو, اس سے. تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں, قرآن کی نہیں چلتی ہیں. تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو, غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا. ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا, جبریل کی صلاح ہے, جاواں کے رواں, جاواں کے رواں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں, اتنے تیاریاں پوریاں, جھنڈیاں لگ گئی ہیں, اتنے تیاریاں پوریاں, آگے تیاری پوری ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں گے, رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں گے. دعا دو کملی والے کو, ایک بات کر گئے, نہ کرتے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے. آپ نے فرمایا جبریل, واہ یا رسول اللہ, واہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ, میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے, چھوڑ دو تقدیر پر. حسن کے ساتھ کیا کرے گا پتہ ہے, چھوڑ دو تقدیر پر. امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا, تقدیر پہ نہیں چھوڑا, تقدیر پہ نہیں چھوڑا. اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے. ملک الموت کھڑا رہا, جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد, میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ہاتھ رکھوں گا. ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی, یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے, جو کفر اور نافرمانی ہے, جو زنا شراب کے اڈے ہیں, جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے, یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا. اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا, تمہارے اوپر صبر نہیں کیا. کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا. الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب مجھے پاس بلا لے. ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر. جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا. جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا 2 جملوں میں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت, اے عباسیوں والے, اے کلور والے, اے چاندنی چوک والے, اے میاں والی والے, پپلا والے, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا, میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا. یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا, ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا.
ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بھی سارے عالم کو روشن کرنے والا۔ اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، کتب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی، بے نمازی، حاجی، بے حاجی، گنہگار، نیکوکار، سارے سارے، عادل، ظالم، یہ تو چھوٹا نبی نبی نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود نہ ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ، یوشع، ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی۔ میری بات سن رہا ہے بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے، سنو سنو، اس وقت دیکھ لینا، دیکھ لینا، دیکھ لینا، ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا، وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیو، شرابیو، ڈاکو، چورو، بے نمازیو، میری امت کو توڑنے والوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، نہیں، وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی، طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت، موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے، لہٰذا کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیا جلدی کرو؟ النجات النجات، کہ نجات کی جلدی کرو، نجات کی جلدی کرو۔ کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے، یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، اور پولیس تو ویسے سامنے آ گئی۔ تم سب کا، ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ، وَقَوِّهِ بِالزُّہْدِ، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ، وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ، وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا،
اے دل تو مرے گا، وحذرہ وصولۃ الدہر، اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ، وتقلب اللیالی والایام، اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں، کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں، کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں، انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے، وَآرِدْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، اجڑی قوموں کے قصے سنا، صرفی دیارہم، ان کے ٹوٹی حویلیاں، ویران شہر اور برباد کھنڈروں میں جا، موہنجو داڑو میں جا، ہڑپا میں جا، ٹیکسلا میں جا، اور لال قلعہ دلی میں جا، شاہی قلعہ لاہور میں جا، دیکھ دیکھ یہاں کبھی جہانگیر کا جاہ جلال تھا، یہاں نور جہاں کا شیش محل تھا، شیش محل نہیں تھا، موتی محل تھا، شیشے تو انگریزوں نے لگائے، جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہاں کے لیے، جو نور جہاں موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتی تھی، اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو دیا، شاعر مشرق رو دیا اور کہنے لگا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، دن میں بھی اندھیرا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موتی محل میں رہتی تھی، جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی، جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا۔ آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شاعر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نہ پرے پروانہ سوزن نے صدا بلبلے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، ہاں یہی انجام ہے۔